اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اب آپ سماعت فرمائیں 25واں درس دوسری بیعت عقبہ کی تکمیل اور مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا اول دستہ۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بیعت عقبہ ثانیہ اور اس عظیم بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جو اہم حادثے، اہم وقائع، اہم باتیں تھیں اس کا میں نے ذکر کیا، اور واضح ہو چکا کہ 73 مرد اور 2 عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت مکمل ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کیے جائیں، 12 لوگوں کو منتخب کیا جائے جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں گے، یعنی جملہ معاملات میں ذمہ دار ہوں گے، جملہ معاملات پر نگراں ہوں گے۔ اس طرح 12 لوگوں کو منتخب کیا گیا۔ 9 خزرج سے تھے اور 3 اوس سے۔ خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اسی لیے ان میں سے 9 لوگوں کا انتخاب کیا گیا، اور اوس کی تعداد کم تھی، اسی لیے ان میں سے صرف 3 لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔ خزرج کے نقباء کے نام یہ تھے: اسعد ابن زرارہ، سعد ابن ربیع ابن عمر، عبداللہ ابن رواحہ، رافع ابن مالک ابن عجلان، براء ابن معرور، عبداللہ ابن عمر ابن حرام، عبادہ ابن صامت، سعد ابن عبادہ اور منذر ابن عمر۔ اوس کے نقباء اسید بن حضیر تھے، ایسے ہی سعد بن خیثمہ اور رفاعہ ابن عبد المنذر ابن زبیر۔ جب ان نقباء کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانب سے کفیل رہے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بات ایک دم مکمل ہو چکی تھی اور قریب تھا کہ یہ لوگ بکھر جائیں اور سب اپنے اپنے ڈیروں پر پہنچ جائیں، لیکن اسی درمیان ایک شیطان نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس شیطان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ انصار کے متعلق پتہ لگ گیا۔ اس نے یہ بات جب دیکھی، اس کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ جا کے قریش سے ملے اور ان سے کہے، اور پھر قریش کے اکابرین اور رؤساء آ کر رنگے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ سکیں یا کچھ کر سکیں۔ اسی لیے وہ ایک اونچی سے جگہ پر
کھڑا ہوا اور نہایت ہی بلند آواز میں چیخا، نہایت ہی بلند آواز میں چیخا کہ شاید ایسی آواز نہیں سنی گئی ہو۔ اس نے پکار لگائی، کہا یا اہل الاخاشب هل لکم فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والصبات معه قد اجتمعوا لحربکم، کہ اے خیمے والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت کچھ بددین ان کے ساتھ ہیں جو تمہارے لیے جمع ہیں، جو تم سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہیں، اکٹھا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی پکار سنی تو آپ نے کہا ھذا ازب العقبہ اما یا عدو اللہ اما واللہ یا عدو اللہ لأتفرغن لک، کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، او اللہ کے دشمن، میں قریب جلد ہی میں تجھ سے فارغ ہونے والا ہوں، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو کہا کہ تیزی سے جلدی سے اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں، اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ عباس ابن عبادہ ابن نضلہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ چاہیں اور آپ اگر اجازت دیں تو ہم کل اہل منا پر تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم نؤمر بہذا ولکن ارجعوا الی رحالکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، لیکن تم لوگ اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ۔ وہ اس طرح بھائیوں وہاں سے بکھرے، وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے ڈیروں پر پہنچ گئے اور جا کے سو گئے، یہاں تک صبح ہو گئی۔ یہ خبر بھائیوں رات ہی میں بہت ہی تیزی سے قریش تک پہنچی، قریش تک پہنچی، ان کے اکابرین، ان کے رؤساء تک۔ تو بھائیوں غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس عہد و پیمان کے جو نتائج ہوں گے وہ ان کے حق میں بہت ہی برے ہوں گے، ان کے حق میں بہت ہی برا ثابت ہوگا، ان کا مال کا خطرہ ہے، ان کی جان کا خطرہ ہے۔ اسی لیے جیسے ہی صبح ہوئی تیزی سے ان کے رؤساء، ان کے اکابرین مجرمین خزرج کے خیموں تک پہنچے، ان کے پاس شدید احتجاج لے کر پہنچے اور کہنے لگے کہ خزرج کے لوگوں، کہنے لگے خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ ہمارے اس صاحب، اس ساتھی کو اپنے پاس لے جانے کے لیے آئے ہو اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے۔ مشرکین خزرج نے کہا، پہلے بھی یہ بات واضح ہو چکی کہ جو مدینہ سے آئے تھے سبھی کے سب مسلمان تو نہیں تھے، اس میں کافی تعداد مشرکین بھی تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اس اجتماع یا اس بیعت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہ مشرکین خزرج نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کھا کر کہنے لگے کہ اس بات کی کوئی صحت نہیں ہے، کہنے لگے اس بات کی کوئی اساس نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ وہ پریشان رہے مکہ کے مشرکین کہ یہ خبر جو پہنچی ہے یہ تو ہمارے حد تک یہ صحیح ہے۔ بہرحال ان کا ایک وفد عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا، جو آگے جا کر رئیس المنافقین بنتا ہے مدینہ میں، اس کے پاس پہنچے تو اس نے بھی کہا کہ یہ خبر باطل ہے، یہ خبر سرے سے باطل ہے اور ایسا نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا، اس لیے کہ ہماری قوم
بغیر ہم سے مشورہ لیے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے، بلکہ مدینہ میں بھی یثرب میں اگر ہم ہوتے تو ہماری قوم بغیر پوچھے ہوئے، بغیر ہماری طرف رجوع کیے ہوئے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ وہاں سے بھائیو قریش کا یہ وفد واپس ہوا، واپس تو ہو گئے، لیکن تب بھی واپس ہو جانے کے بعد بھی اس خبر کی مزید تحقیق کرنے لگے، مزید تحقیق کرنے لگے، پوچھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو بالکل یقین ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب والوں نے بیعت کی ہے۔ اب بھائیوں پریشان، اب وہ پیچھا کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ کافی دیر ہو گئی، اس لیے کہ حجاج اپنے اپنے وطن کو روانہ ہو چکے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنے سواروں کو بھیجا، تیز رفتاری سے ان سواروں کو بھیجا تاکہ مدینہ والوں کا پیچھا کریں، یثرب والوں کا پیچھا کریں۔ تو بھائیو موقع ہاتھ سے چلا گیا تھا اور وہ پیچھا نہیں کر سکے۔ البتہ سعد بن عبادہ اور منذر ابن عمر کو انہوں نے دیکھ لیا، پھر ان کے پیچھے لگ گئے۔ منذر ابن عمر جو تھے تو وہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے آگے نکل گئے اور یہ پکڑ نہیں سکے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور پھر ہاتھ گردن کے پیچھے کر کے باندھ دیا اور گھسیٹتے ہوئے بلکہ مارتے ہوئے، بال نوچتے ہوئے مکہ میں داخل کیا۔ جب مکہ پہنچے تو مطعم بن عدی اور حارث ابن حرب بن امیہ نے دیکھا تو انہوں نے چھڑا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیو ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے تو یہی سعد ابن عبادہ کی پناہ میں گزرتے تھے، یہی سعد ابن عبادہ کے پناہ میں گزرتے تھے۔ بہرحال دوسری طرف مدینہ والے مشورہ کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، مشورہ کر ہی رہے تھے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، اس طرح وہ مدینہ واپس ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں یہی بیعت عقبہ ثانیہ ہے، جس کو بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جس سے بھائیوں ایک نئی تاریخ یا سمجھیے ایک نیا مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شروع ہوئی، جس طرح کی اگلے واضح ہوتا رہے گا بإذن اللہ۔ ہمارے بھائیوں آگے بڑھنے سے پہلے اس بیعت عقبہ ثانیہ میں جو اہم فائدے ہیں، جو اہم نصیحتیں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، پہلی نصیحت یہ ہے کہ جنہوں نے دین کی حمایت کی، جنہوں نے دین کا پرچم اٹھایا، وہ بھائیوں مرد تھے، وہ رجال تھے، وہ ابطال تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان دیا، عہد و پیمان لیا تو انہوں نے پورا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین کی بلندی کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوئے، مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اپنے اشراف کو قتل کرنے کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قتل ہونے کے لیے تیار اور راضی ہوئے۔ ہمارے بھائیوں اگر ان حضرات کی سیرت اگر ہم پڑھیں یا وہ کتابیں جن میں ان کے ترجمے موجود ہیں اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو بھائیو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ 1/3 یہ 73 مردوں میں سے 1/3 اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، اور ایسے ہی 1/3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے غزوے میں برابر رہا کرتا تھا۔ ایسے ہی بھائیوں جو غزوہ بدر میں شامل تھے، ان 73 مردوں میں سے 70 افراد حاضر تھے اور شریک تھے۔ دوسرا فائدہ، ہمارے بھائیوں اور بہنوں، فتنوں کے زمانے میں اور غربت کے ایام میں اور خوف کے دنوں میں احتیاط سے اور بچ کر کام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں جو اجتماع کی جگہ مقرر کی یا اس کا وقت مقرر کیا، دیکھیں گے آپ تو اوسط ایام التشریق میں، یعنی ایام تشریق کے درمیانی دن میں 12 ذی الحجہ کو
اس لیے کہ یہ آخری رات ہوتی ہے 13 ذی الحجہ کی رات، یہ حج کی آخری تاریخ ہے۔ 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کے حجاج کرام واپس ہونے لگتے ہیں، بلکہ 12 ہی سے واپس ہونے لگتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھیے وقت ایک دم آخری میں اختیار کیا، کیوں؟ اگر مشرکین کو پتہ بھی چل جائے تو کافی ٹائم ان کے پاس وقت رہے بھاگنے کے لیے، تو آپ نے اس طرح آخری وقت اختیار کیا۔ ایسے ہی بھائیو آخری تہائی رات میں آپ نے وہ ٹائم دیا۔ صحابہ کرام نے جس طرح بتایا حتی اذا مضى ثلث اللیل خرجنا من رحالنا، حتی اذا مضى ثلث اللیل خرجنا من رحالنا لمیعاد رسول اللہ نتسلل تسلل القطا مستخفین، کہ جب 1/3 رات گزر گئی تو ہم لوگ اپنے ڈیروں سے نکلے نہایت ہی خفیہ طور پر چھپ چھپ کر ڈرتے ہوئے، جس طرح کی ایک چڑیا اپنے گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے۔ تو ہمارے بھائیوں اس طرح ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ایسے حالات میں نہایت ہی احتیاط سے اور ڈر کے کام کرنا چاہیے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ وقت اور ٹائم دیا۔ تیسرا فائدہ عورتوں کے متعلق یہ فائدہ ہے کہ عورتوں کا اس دین اسلام میں بہت ہی اونچا مقام ہے۔ ان عورتوں نے بھی دین کی بلندی میں اور دین کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے بھی حصہ لیا، یہ بھی شریک رہیں۔ آپ غور و فکر کریں، یہی بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 عورتیں آئیں، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، لیکن بھائیو نہایت ہی اسلامی آداب اور دینی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں تک کہ اشرف الخلق سید الاولین والآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے مصافحہ نہیں کیا۔ آپ غور کریں ہماری عورتوں کے متعلق کتنی ہیں جو دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دین کی صراحت مخالفت کرتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں تو بھرکے میں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر بھرکا بھی پہنتی ہیں تو ایسے بھرکے ہوتے ہیں جن بھرکوں کو بھرکے کی ضرورت پڑتی ہے، اور خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، میک اپ لگا کر نکلتی ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے طرف متوجہ ہوں اور ان کو دیکھیں اور ان کی تعریف کریں۔ ہمارے بھائیوں وہ صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں یا وہ صحابیات تھیں، ان کو دیکھے دین کی خدمت کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دین اسلام کے آداب اور ایسے ہی تہذیب کا مد نظر رکھ رہی ہیں۔ یہی نصیبہ بنت کعب ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جب آپ پڑھیں گے تو یہ واضح ہوگا کہ یہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد میں بھی اپنے شوہر زید بن عاصم ابن کعب کے ساتھ نکلیں، کس لیے؟ مجاہدین کو پانی پلانے کے لیے۔ پھر جب یہ مسلمان ہارنے لگے اور ان کے لشکر میں خلل پیدا ہوا تو یہ بھی بھائیوں لڑنے لگیں، یہ بھی لڑنے لگیں، آگے بڑھنے لگیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے کندھے پر ایک گہرا زخم آ گیا۔ ایسے ہی بھائیوں یہی ام عمارہ رضی اللہ عنہا بیعت الرضوان میں بھی شریک تھیں۔ ایسے ہی بھائیوں یہی ام عمارہ کے بیٹے کو مسیلمہ الکذاب نے بوٹی بوٹی کر کے قتل کیا، تب بھی ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، اور اللہ کی خاطر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہی ام عمارہ رضی اللہ عنہا غزوے یا معرکہ الیمامہ میں شامل تھی، شریک تھیں خالد بن الولید کے ساتھ، وہاں بھی انہوں نے لڑائی کی اور ان کو 12 زخم آیا۔ کہنے کا مقصد یہ بھائیوں عورتوں کا بھی ایک اونچا مقام ہے جنہوں نے دین کی کافی خدمت کی ہے۔ چوتھا فائدہ، نوجوان امت کی قوت ہیں، نوجوان امت کی قوت ہیں اور یہی امت کے روشن مستقبل ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اجتماع میں آئے تو انہوں نے کہا ما ادری ما هؤلاء القوم الذين جاءوك انی ذو معرفة بأہل یثرب انی ذو معرفة بأہل یثرب هؤلاء قوم لا اعرفهم هؤلاء احداث۔
کہنے لگے کہ یہ آپ کے جو ساتھی ہیں ان میں سے میں کسی کو پہچان نہیں رہا ہوں، جبکہ میں واقف ہوں اہل یثرب مدینہ والوں سے، یہ تو نوجوان ہیں، یہ نوجوان ہیں ہمارے بھائیوں، تو یہ نوجوان یہی امت کے روشن مستقبل ہیں، اور اگر یہ نوجوان صحیح ہو جائے، یہی نوجوان اگر صالح ہو جائے، یہی نوجوان اگر متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگیں اور دین کی خاطر دین کی خدمت کرنے لگے، تو بھائیوں اس طرح امت اسلامیہ بہت ہی کامیابی تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر یہی گمراہ ہو جائیں، یہی راہ حق سے بھٹک جائیں، یہ عورتوں کے پیچھے ملاذ دنیا کے پیچھے لگ جائیں، اپنی شہوت کے خاطر ادھر ادھر جانے لگے، تو پھر بھائیوں ہماری اس امت پر سلامتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے، یا صحیح امام بخاری اور مسلم میں ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گا قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ ایسے ہی الحاکم نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان 5 میں سے آپ نے ذکر کیا، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ ہمارے بھائیو اس سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ اندلس جو ابھی اسپین ہے، یہ پہلے مسلمانوں نے ادھر حکومت کی، فرانس والے یا پرتگال والے اس ملک پر قبضہ انہوں نے کرنا چاہا، تو اپنا ایک جاسوس کو انہوں نے بھیجا، یہ جاسوس یہ دیار المسلمین میں داخل ہوا، اندلس میں داخل ہوا، تو دیکھا ایک نوجوان کو ایک درخت کے نیچے روتے ہوئے، تو پوچھنے لگا کہ وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا رو رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جو یہ کمان سے نشانہ جو بنایا تھا، جو مار رہا تھا، وہ غلط نشانے پہ لگا، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ تو کہا پھر اتنی بڑی بات کیا ہے، پھر سے مارو، پھر سے کوشش کرو، ایک مرتبہ اگر صحیح نشانے پر تمہاری تیر نہیں لگی تو دوبارہ کوشش کرو۔ تو کہا لیکن ہمارا دشمن تو ہمیں اتنا چانس تو نہیں دے گا۔ واپس وہ جاسوس اور اپنے بادشاہ سے کہا، تو کہا یہ وقت مناسب نہیں ہے، ہم ہمت نہیں کر سکتے، اور اگر ہمت کر کے اگر ہم داخل ہوئے تو ہماری بیوقوفی ہے اور ہماری تباہی ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، پھر بعد میں ایک جاسوس کو بھیجا کہ جا کے دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پہنچا وہ جاسوس تو ایک نوجوان کو ایک درخت کے نیچے یا ایک جگہ روتے ہوئے پایا، پوچھنے لگا کہ خیریت، تو کیوں رو رہے ہو؟ تو کہہ رہا رو رہا ہوں اس لیے کہ ہماری محبوبہ جو اس وقت اسی جگہ پہ آنے والی تھی اور اس نے ہمیں یہ ٹائم دیا، وقت سے آئی نہیں، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ وہ جاسوس واپس ہوا اور اپنے بادشاہ سے کہا، تو اس نے کہا اب یہ بہترین چانس ہے، اب یہ وقت آ گیا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں اور ہم ضرور کامیاب رہیں گے۔ 5واں فائدہ، اگر ہم بیعت کے دفعات پر غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے اہم باتیں یہ واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بیعت کا پہلا دفعہ یہ تھا کہ چستی اور سستی ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ ہمارے بھائیوں یہ پہلی شرط تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنا امام اعظم اور اپنا رہبر مان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ دوسرا دفعہ یہ تھا کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرنا اللہ کے راہ میں یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اور آپ غور کریں،
غور کرنے کے بعد تعجب کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاد بالمال کو جہاد بالنفس پر مقدم کیا تمام آیتوں میں، سوائے ایک آیت جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ باقی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد بالمال کو مقدم کیا جہاد بالنفس پر۔ فرمایا رب العزت نے علی سبیل المثال انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون کہ مومن حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے ہیں اور مال اور جان دونوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہی سچے اور پکے لوگ ہیں، یہی سچے ہیں۔ ایسے ہی دوسری جگہ فرمایا رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم۔ تیسری شرط یا تیسرا دفعہ بیعت کا یہ تھا بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اللہ کے راہ میں اٹھ کھڑے ہو جانا اور ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے روکنا۔ یہ بھائیوں ایک عظیم صفت ہے جس صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت اسلامیہ کو کہا یہ سب سے بہتر اور افضل امت ہے۔ فرمایا رب العزت نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین اور افضل امت ہو جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایسے ہی بھائیو مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مؤمن مرد اور ایسے ہی مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی ذکر کی کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ پھر کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ غور و فکر کریں کہ نماز پر بھی رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم کیا اس آیت کریمہ میں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے گا، اللہ رب العزت غالب حکمتوں والا ہے۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری کی ایک حدیث مشہور اور معروف ہے جو النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدود پر، نواہی پر، جو منہیات ہیں واقف ہوتے ہیں اور جو اس میں اندر داخل ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدود پر کھڑے رہتے ہیں، یعنی منہیات کا تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اس کے اندر واقع ہو جاتے ہیں، منہیات کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. مثال ان کی اس طرح ہے کہ جس طرح کی کچھ لوگ ایک کشتی پر سوار ہوئے، قرعہ اندازی کرنے کے بعد کچھ لوگ اوپر گئے، کچھ لوگ نیچے. جو نیچے تھے، نیچے در پر تھے، جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو اوپر ان کو جانا پڑتا تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا یار بار بار ہم اوپر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں، ایسا نہ ہم کریں. ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اپنے حصے میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں، اسے ڈائریکٹ پانی لے لیتے ہیں سمندر سے. اگر بھائیو اب اوپر والوں کو خبر ملی اور وہ یہ کہیں یار وہ تو ان کا حصہ ہے، اپنے حصے میں آزاد ہیں، ان کی مرضی، اپنے حصے میں چاہے آگ لگائیں، اپنے حصے میں چاہے سوراخ کریں، پانی لیں یا پٹرول لیں، ہم سے کیا مطلب. تو کیا نتیجہ ہوگا بھائیو؟ وہ خود ڈوبیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اوپر والے بھی ساتھ جائیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے. لیکن فرق کتنا کہ وہ کچھ سیکنڈ پہلے جائیں گے سمندر میں اور وہ بعد میں جائیں گے، لیکن سبھی کے سب ہلاک اور تباہ ہوں گے. تو بھائیو یہی مثال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے. جس امت میں، جس قوم میں، جس سوسائٹی میں جب بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے، برائیوں سے روکا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھتا ہے. اور اگر کچھ لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں اور پھر باقی لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل کرتا ہے. پانچواں فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب العباس بن عبادہ ابن نضلہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو کل اہل منی پر ہم تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں، تو آپ نے کہا لم نؤمر بہذا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا. اس سے بھائیو دو اہم فائدے یہ حاصل ہوتے ہیں، دو اہم فائدے یہ ملتے ہیں. پہلا فائدہ کہ یہ جو دین یا جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ وحی پر مبنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. یہ بھائیو اس طرح مجرد رائے یا خواہشات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چاہا اپنے تئیں سے کہہ دیا نہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منمانی، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے اس بنا پر نہیں کہتے یا بولتے یا حکم دیتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. دوسرا فائدہ بھائیو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کوئی بھی عبادت یا عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، سمجھ لے کہ یہ عبادت مشروع بھی ہے یا نہیں. آگے قدم بڑھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ عبادت مشروع بھی ہے یا نہیں. اس لیے کہ بھائیو اگر یہ عبادت مشروع نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو لاکھ آپ کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو مثلا اگر ایک انسان کے اندر خلوص ہے اور وہ عبادت کے لیے رات میں کھڑا ہوا، کہا کہ میں رات یہ نماز پڑھوں گا، اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، یا قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، یا ان دنوں میں جا کے حج کر رہا ہے، یا بھائیو اپنے تئیں سے عیدیں منا رہا ہے، یا اپنی تئیں سے اذکار کر رہا ہے، یا صوفیوں کی جماعت میں شامل ہو کہ اللہ اللہ یا ہو کہہ کے ناچ رہا، گا رہا، پڑھ رہا ہے، تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں بھائیو، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ گنہگار ہوگا. تو یہ بہت ہی ضروری ہے بھائیو کہ ہمیں محنت کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے، عبادت شروع کرنے سے پہلے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عبادت ثابت بھی ہے یا نہیں، ثابت بھی ہے یا نہیں. عبادت قبول ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط کہ یہ ثابت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، آپ کی مہر لگی ہو. اور دوسری شرط اخلاص کا ہونا. فرمایا رب العزت نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اللہ رب العزت سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو نیک عمل کرے. نیک عمل کب ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ادا کریں گے. ورنہ یہودی بھی عمل کرتے ہیں، عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی عبادت کرتا ہے، تو کیا ان کی عبادتیں مقبول ہیں؟
محنت کر رہے ہیں، مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے۔ ایسے ہی ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ چھٹا فائدہ، انصار کی فضیلت پر واضح دلیل اور واضح ثبوت ملتا ہے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد و پیمان دیا، اور ان کے فضائل پر بے شمار حدیثیں ہیں، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور مسلم کی یہ روایت البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، کہ انصار سے صرف مؤمن ہی محبت کرتے ہیں، اور جو انصار سے محبت کرے ان سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور انصار سے بغض و نفرت صرف منافق ہی رکھتا ہے، اور جو انصار سے بغض و نفرت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض و نفرت رکھتا ہے۔ ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت جو امام بخاری و مسلم نے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت ہے انصاریوں سے محبت کرنا، اور نفاق کی نشانی پہچان انصار سے بغض و نفرت رکھنا۔ آخری بات، اور یہ 7واں فائدہ ہے، اور اس میں ایک حکمت ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا قبیلہ، مکہ والے ایمان کے مسئلے میں متأخر رہے، اور ان پر مدینہ والے اوس و خزرج نے سبقت حاصل کر لی۔ کبھی کبھی یہ شاید یہ سوال آتا ہے کہ مدینہ والے سبقت حاصل کر لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور مکہ والے پیچھے رہے، حکمت اس کی کیا ہے؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں سہیلی اپنی کتاب الروض الانف میں، اور ایسے ہی الصالحی الشامی اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد میں، کہ بھائیو اگر قریش والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور آپ کی مدد کرنے لگتے، آپ کا ساتھ دینے لگتے، تو باقی عرب کے لوگ کہتے کہ ہاں اس لیے کہ ان کا ایک آدمی ہے، ان کا ایک فرد ہے، انہی میں سے ہے، اسی لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ اس لیے عربوں میں ایک عادت تھی، اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ قبیلہ اگر ظلماً کسی سے جنگ اگر لڑتا تھا تو پورے قبیلے ساتھ دیتے تھے، ہر فرد ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ واضح طور پر ظلم کر رہے ہوں۔ تو بھائیو ادھر جب انصار نے سبقت حاصل کی اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے، آپ کی مدد کرنے لگے، تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ لوگ دور کے ہیں، اور یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، یہ واضح ہے کہ ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے، اور ان کو بالکل یقین ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ رہی بات بھائیو بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو بیعت عقبہ یا بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ الکبریٰ کہتے ہیں، اس کے ایک اہم نتائج میں سے یہ نتیجہ سامنے آیا، اسلام نے اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھ دی۔ اسلام اپنے ایک وطن کی اس نے بنیاد رکھ دی، اور یہ بنیاد رکھنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا، اور آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اور آپ نے کہا کہ اپنی وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کا معنی مطلب بھائیو یہ نہ تھا کہ نفس کی لذت اور نفس کے آرام کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر سیر کرنا تھا، بلکہ ہجرت کا معنی مطلب ادھر یہ تھا کہ تمام مفادات کو ختم کیے جائیں، تمام مفادات کو ختم کیا جائے، اور مال کی قربانی دی جائے، اور ایسے ہی صرف جان کی حفاظت کر کے مدینہ پہنچا جائے،
اور جان کی بھی حفاظت پر کوئی گارنٹی نہیں تھی، کسی بھی وقت جان بھی جا سکتی تھی، شروع سفر میں، ابتدا سفر میں، درمیان سفر میں، اور پھر بھائیو یہ سفر ایک مبہم مستقبل کی طرف تھا، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو صحابہ کرام سفر کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، اور بہت سی تکلیفیں ان کو جھیلنی پڑی، بہت سے صحابہ کرام پکڑے گئے، مارے گئے، قید کیے گئے، مال ان پر انہوں نے قبضہ کیا، بلکہ ان کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ چند مثالیں سنیں۔ پہلی مثال، پہلا واقعہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جو ابن اسحاق نے روایت کی ہے، اور یہ ابو سلمہ سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور ایک دوسرا قول ہے کہ سب سے پہلے مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم نے کی۔ بہرحال ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کیا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ نکل رہے تھے تو ان کے سسرال کے لوگ آ گئے اور ان کو انہوں نے گھیر لیا، کہنے لگے کہ ابو سلمہ آپ تو نکل رہے ہیں اور ہم آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری جو بیٹی ہے اس کو ہم کس بنا پر آپ کے ساتھ جانے دیں، کس بنا پر ہم اس کو چھوڑیں، آپ اس کو شہر شہر اس طرح لے کر پھرتے رہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو ام سلمہ کو چھین لیا، اپنے ساتھ کر لیا۔ ادھر جب ابو سلمہ کے گھر والوں نے یہ بات سنی اور ان کو یہ پتہ چلا کہ ابو سلمہ سے ان کی بیوی کو انہوں نے الگ کر دیا اور ان کی بیوی کو انہوں نے چھین لیا، تو یہ پہنچ گئے اور کہا کہ اب ایسا ہے تو یہ بیٹا تو ہمارا ہے، بیٹا بھی تھا گود میں ابو سلمہ کا، تو یہ بیٹا ہمارا ہے۔ اب یہ دونوں فریق اس بچے کو کھینچنے لگے، ابو سلمہ کے گھر والے اور دوسرے طرف ام سلمہ کے گھر والے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، کھینچنے لگے کہ اس بچے کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا، بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ بہرحال ابو سلمہ کے گھر والوں نے اس بچے کو لے لیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر رہنے لگی، لیکن یہ برابر صبح کو جاتی تھی ابطح میں اور وہاں روتی تھی۔ اسی جگہ ابطح میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہاں روتی رہتی تھی صبح سے لے کر شام تک۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ ام سلمہ کے خاندان کے ایک آدمی کو ترس آیا، اس نے کہا یار اس بیچاری کو چھوڑ دو، کب تک اس کو اس طرح روکے رہو گے؟ بہرحال انہوں نے بھی اس شخص کی بات مانی، انہوں نے اجازت دے دی کہ ام سلمہ اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں۔ جا کے انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور وہاں سے وہ نکلیں۔ تصور کیجئے اکیلے ایک عورت 500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہی ہے اس زمانے میں۔ ارادہ دیکھیے، دین کے خاطر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر نکل پڑیں۔ لیکن جب تنعیم تک پہنچی تو وہاں عثمان بن ابی طلحہ گزرے، یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن تب بھی بھائیو انہوں نے جب پوچھا تو ایک غیرت آ گئی اور انہوں نے کہا آپ کو میں مدینہ تک چھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ، ام سلمہ ذکر کرتی ہیں کہ نہایت ہی یہ عفیف، نہایت ہی یہ شریف النفس تھے کہ جہاں بھی رکتے تھے راستے میں تو اونٹ کو بیٹھانے کے بعد ایک سائیڈ میں ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اٹھتے اور بیٹھتے وقت وہ ام سلمہ ان کو نہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ پہنچ گئے، قباء نظر آنے لگا تو کہنے لگے عثمان ابن ابی طلحہ کہ دیکھو یہ قباء ہے اور اسی شہر میں آپ کے شوہر ہیں، آپ چلی جائیں، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ وہاں سے واپس ہو گئے مکہ۔ ہمارے بھائیوں یہاں ذرا ہم ٹھہرتے ہیں اور رکتے ہیں۔ دیکھیے وہ مشرک تھے، ایک کافر تھے، تب بھی ان کے اندر ایک عفت دیکھیے، طہارت دیکھیے۔ اس کے بالمقابل ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو ایک عورت کو بھرکے میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو نظریں اپنی گڑائے رکھے رہتے ہیں، اپنی نظروں کو ایک دم وہاں لگتا ہے کہ اپنی نظروں سے بھرکے کو پھاڑ دیں گے، دیکھنے لگتے ہیں اور ان پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک پڑوسی اپنے گھر والوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے بھائیوں ہمیں اس میں اوروں سے سبقت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں
اور زیادہ مہذب اور ہمیں اور زیادہ اس میں عفیف النفس ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دوسرا واقعہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے آ کے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان جب آئے تھے تو فقیر اور حقیر تھے، پھر ہمارے درمیان رہ کے کچھ پیسہ کما لیے اور کافی آگے بڑھ گئے، تو اب آپ اپنا مال اور خود جانا چاہ رہے ہیں مال لے کر؟ واللہ ایسا نہیں ہوگا، مال لے کر آپ جانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم اپنا مال چھوڑ دیں تو کیا تم لوگ ہماری راہ چھوڑ دو گے؟ کیا اگر ہم اپنا مال تمہارے حوالے کر دیں تو تم لوگ ہماری راہ چھوڑ دو گے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یا مدینہ تک پہنچ جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں اگر ایسی بات ہے، مال کی بات ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اپنا مال ان کے حوالے کر دیا یا اس جگہ کو انہوں نے بتا دیا، اور پھر انہوں نے ان کا راستہ چھوڑا اور انہوں نے ہجرت کی، مدینہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی کہہ دیا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ، کہ اے ابو یحییٰ یہ تجارت کامیاب رہی، تجارت کامیاب رہی، تجارت کامیاب رہی۔ تعجب میں پڑ گئے صہیب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ابھی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، یقیناً جبریل امین نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آیت کریمہ بھی نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خاطر اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔